اور ٹھیک ہے صدام صاحب؟ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب علامہ صاحب قبلہ، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ اور سناؤ، گھر میں سب خیر خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی مہربانی ہے جی، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ اور عید بھی اچھی طریقے سے گزری؟ الحمدللہ اللہ کا شکر۔ اللہ، چلو شکر ہے بالکل۔ علامہ صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنے اختلافات اپنے جگہ پر، مگر شکر ہے اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے، اور مناظرہ کا طریقہ بھی، انداز گفتگو اور مناظرہ بہت اچھا کرتے ہیں آپ۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے اپنے لیے ایک ٹاپک چنا ہے، جی سر، ٹھیک ہے، جس پہ میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے تو میں بتا دوں علامہ صاحب کہ میں آپ سے بالکل بھی صحابہ کرام کے بارے میں، نہ آپ مجھ سے باتیں کریں گے نہ میں باتیں کروں گا۔ اوکے، چلیں، صحابہ کو نہیں چڑھتے، صحابہ کو نہیں چڑھتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ علامہ صاحب وہ بات ایسی ہے کہ صحابہ کو یہ صحابہ سے انہوں نے ہاتھ دھو لیا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے بھائی آج سے۔ اصل میں علامہ صاحب آپ طنز بہت کرتے ہیں نا، ایسی تو بات نہیں ہوتی ہے نا۔ بخاری سے بھی حدیث نہ دکھاؤ، مسلم سے بھی نہیں دکھاؤ، یہ بھی نہیں دکھا سکتے، مزید کیا نہ کریں؟ بخاری یا آپ کا جو کتاب ہے اصول کافی وغیرہ، تو اس سے تو ہم جنت نہیں جا سکتے ہیں نا، نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا اتباع کرنے سے ہی جنت جا سکتے ہیں، جنت جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے حساب سے جنت جاتے ہیں، اس میں تو جو عقل مانے تو اس باتوں کو ہی ماننا پڑے گا نا۔ اب اگر کسی نے غلط، مطلب کہ اگر کتاب میں کچھ اچھی بات ہے اور اس کو عقل بھی مانتا ہو تو وہ ماننے، دل بھی ماننے کو تیار ہوتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اوکے، اگر وہ حدیث بھی ہو، اور اگر اب کتاب میں ایک حدیث ہے اور وہ ضعیف حدیث ہے تو اس کو، وہ تو غلط ہے نا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو علامہ صاحب میں نے اپنے لیے جو موضوع بتایا ہے نا، تو میں اپنے موضوع کے مطابق آپ کو بالکل شیعہ بھی یہ کہیں گے، اہل تشیع بھی یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب غلطی پر ہے۔ جی، وہ ہمیشہ کہتا ہوں، وہ گالی دیتے ہیں مجھے شیعہ، یا تو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ہاں تو آسان کر دیا شیعوں کے مجھے ہاتھ لگ جائیں، شیعہ تو مجھے شہید کر دیں گے فوراً۔ اچھا، تو اب شیعہ تو پہلے ہی سے ان کا اجماع ہے ہماری دشمنی میں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی سر، تو آپ نے میرے لیے بات آسان کر دی، ٹھیک ہے؟ اوکے، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے باتیں آسان کر دینا۔ علامہ صاحب، ہم ذرا صدام صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں علامہ صاحب؟ میں تو کام وغیرہ بس چھوٹا سا اپنا کچھ چھوٹا سا کاروبار ہے۔ اچھا، آپ کے شہر میں جو مولوی حضرات ہیں آپ کے شہر میں، وہ میرے متعلق کیا بولتے ہیں؟ جی، میرے متعلق کیا بولتے ہیں آپ کے علماء؟ ان سے بات ہوئی ہے؟ یار علامہ صاحب وہ آپ لوگوں کو سنتا ہی نہیں ہے نا، اچھا، آپ کو جانتا بھی نہیں ہے یہاں کے علماء کرام۔ صحیح، اوکے، ہاں جی ہاں۔ اب میں جو بات بتاتا ہوں نا کہ آپ نے میرے لیے آسان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ میں تو خدا کی قسم میں ہندو کو بھی گالیاں نہیں دیتا، صحیح، کیونکہ اسلام میں کسی کو بھی گالیاں وغیرہ دینا غلط بات ہے۔ یہاں
ہمارے عیسائی چلیں آپ کس موضوع پہ برادری بات کرنا چاہتے ہیں صدام صاحب؟ تو ٹائم تو دینا ہوگا نا علامہ صاحب، کیونکہ اب بات تو ہوگی نا. میں نے تو موضوع بتا دیا نا کہ میں آپ کو پہلے آپ مجھے اپنا بتاؤ کہ آپ کس فرقے سے ہو، کس فرقے سے نہیں ہو. کہ آپ یہ بتا رہے ہو کہ شیعہ بھی مجھے نہیں مانتے، تو پہلے تو ناظرین کو بتاؤ نا کہ کچھ شیعہ جو ہے نا، کچھ شیعہ جو ہے 40 وغیرہ فرقوں میں، 40-42 فرقوں میں آپ نے کوئی الگ سا فرقہ بنا دیا. نہیں، وہ بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے نا کچھ بدعت وغیرہ چاہتے ہیں، بدعتوں سے ان کو پیار ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ باتیں غلط ہے تو ہم سے دشمنی کرتے ہیں. وہ بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، لیکن ان کو بدعت سے پیار ہے. کچھ شیعہ ہیں نا کہتے ہیں ہمارے بدعتوں کو بس یہ چپ کرو، اس میں بدعتوں کو کچھ نہ بول. جیسے آپ کہتے ہیں نا صحابہ کے خلاف بات نہ کرو، وہ کچھ شیعہ بھی آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے مجتہدین کے خلاف بات نہیں کرو. ہاں بالکل بالکل وہی کردار جو ابو بکر کا ہے، جو عمر کا ہے، جو معاویہ کا ہے. ابھی ہمارے دور میں سیستانی صاحب، یہ بلوچستانی صاحب ہیں، خامنئی صاحب ہیں، بالکل وہی ہیں. تو جب ان شیعوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ان کے یہ کام، یہ باتیں یہ صحیح نہیں ہیں، تو یہ شیعہ حضرات بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے صحابہ کرام کے متعلق آپ بات نہ کریں. ان کا جو صحابہ ہے نا، ان کا صحابہ ان کے مجتہدین ہیں، ان کے بڑے پیر ہیں. اچھا، ان کے پیروں کے خلاف آپ بات نہ کریں. ہاں تو یہ جو ہے نا، اس مسئلہ ہمارا شیعوں کے ساتھ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے 12 امام کو نہیں مانتے، ائمہ علیہ السلام کو نہیں مانتے. نہیں، بات اس پہ ہے کہ جیسے آپ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ صحابہ کو بھی مانتے ہو، تو یہ ان کا بھی صحابہ ہے. یہ شیعوں کے کچھ صحابہ ہیں، ان کے پیر حضرات ہیں، یہ ان کو مجتہد بولتے ہیں، مرجع بولتے ہیں. میں نے کب کہا کہ اور اگر ان کے سامنے جیسے میں آپ کے کتاب میں دکھاتا ہوں نا، آپ کے کتاب سے آ کے دکھاتا ہوں بخاری مسلم، کہتا ہوں دیکھو بخاری میں یہ لکھا عمر نے یہ کیا، تو آپ کے علماء کہتے ہیں نہیں بخاری نہیں پڑھا، بخاری نہیں پڑھا. تو آپ کے شیعہ بھائی بھی یہی ہے، شیعہ بھائی بھی یہی ہے نا، اپنی کتاب سے دکھاتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ آپ کی شیعہ کتاب میں دیکھو یہ مجتہدین کے متعلق یہ لکھا ہے، آپ کے پیروں کے متعلق یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ جو حدیث ضعیف ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، ہم اس کو نہیں مانتے بھائی، ہم اپنے پیروں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے. آپ باتوں کو کسی اور پر لے جاتے ہیں. جی، آپ باتوں کو کسی مسئلے کے ساتھ آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ باتوں کو اکثر کسی اور طرف لے جاتے ہو. جی آپ نے پوچھا نا شیعوں کے متعلق، تو میں نے جواب دیا کہ شیعوں کے ساتھ میرے اختلاف کس مسئلے پر ہے. شیعوں کا اختلاف ہے، شیعوں کے شیعوں کے ساتھ علامہ صاحب اس مسئلے پہ نہیں ہے. جیسے آپ کے ساتھ اختلاف ہے نا صحابہ پر، شیعوں کا بھی اسی مسئلے پہ اختلاف ہے. ان کا بھی صحابہ ہے، شیعوں کا بھی. جی ان کے صحابہ کا نام ہے سیستانی، بلوچستانی، شیرازی، تیر، ان سب شہروں کے نام پہ. مزے کی بات ہے ان کے جو ہے نا صحابہ سب شہروں کے نام پہ، سب وہ اکثر شہر بھی ایران کے ہیں. ہاں، شیرازی، تہرانی، تبریزی، خراسانی، ہاں یہ سب جتنے نام ہیں شہروں کے، یہ سیکھ جاؤ، ان کے سب صحابہ سیکھ جاؤ گے. اب مجھے 2-3 منٹ دے دو، 3 منٹ دے دو تاکہ میں اپنی کچھ باتیں بتا سکوں. چل بھائی صدام صاحب میزائل پھینک دے، خود کو شملہ یہ ٹائمر دیجیے. جی ٹائمر لگا دیتے ہیں، چلے بسم اللہ، ٹائمر بھی لگا. علامہ صاحب آپ طنز کرتے ہیں یار، ہر بندے کے ساتھ آپ کا یہی مسئلہ ہے. علامہ صاحب پہلا اعتراض تو حدیث ہے نا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن. اب میری بات سنیں نا، آپ نے میری لیے ٹائم دیا لگایا ہے تو میری بات سنیں. ٹھیک ہے بسم اللہ کریں. علامہ صاحب پہلے تو وہ آپ کی ایک آپریٹر کا چینل ہے اللہ کی یاری والا، کہ ایک سنی مولوی، جبکہ میں مولوی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو یار، اس کو نہیں، وہ بھائی وہ جو ہے نا وہ کبھی نسوار اس کو نہیں ملتا نا، تو وہ بہت کچھ اپنے چینل میں لگا دیتا. اس کو چھوڑو، سیریس نہ لو اس کو. اس نے آپ کو مولوی بولا، اس کو کیا مطلب، اس کو کیا پتا مولوی کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مولوی کیا چیز ہے، اس کو کیا معلوم، اس کو سیریس نہ لو. اچھا دوسری بات یہ علامہ صاحب، چلو دوسری بات یہ کہ
جنگ ایک جنگ تھا. ابھی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, اتنا معلومات تو میرے پاس نہیں ہے. ہم تو آپ کو اپنا استاد بھی سمجھتے ہیں. اختلافات اپنی جگہ پر ہے علامہ صاحب, اختلافات اپنی جگہ پر, مگر آپ میری ایک جنگ میں وہ امرود جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا جو نیزہ تھا نا وہ لے لیا اور ہوا میں پھینک دیا. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ جو ہے نا امرود, اس نے بتایا کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے پھینکا کہ دریائے فرات یا دریائے دجلہ, آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا پھر دریائے فرات کی طرف اشارہ کیا کہ اس دریا میں ایک مچھلی پہ ایک مگرمچھ حملہ کر رہا ہے, اور اس نے بتایا کہ یا علی مدد. اچھا, تو کہاں لکھا ہے بھائی اس مگرمچھ کو؟ علامہ صاحب یہ علامہ ناصر عباس سے میں نے سنا ہے. علامہ کو چھوڑ دو بھائی, چھوڑ دو بھائی. نہیں تو آپ بتائیں, یا اس کا تردید کریں یا اس کو کہہ دو. نہیں, مجھے نہیں معلوم. دیکھیں, آپ نے جس سے سنا اس سے پوچھیں, مجھے یاد نہیں پڑتا, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ عمرو بن عبد کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو روایات میں نے پڑھی ہے, خندق کی جو حدیث ہے میں نے پڑھی ہے. ہو سکتا ہے اس نے کسی کتاب میں دیکھا ہو, میں نے نہیں دیکھا ہے ایسی باتیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاکستان میں وہ لوگ بہت کچھ سناتے ہیں ممبروں سے. ٹھیک ہے نا, ممبروں سے بہت ساری چیزیں سناتے ہیں, اللہ جانتا ہے. میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا. چلو ٹھیک ہے, ہاں میں نہیں کہتا وہ غلط پڑھ رہا تھا, ہو سکتا ہے صحیح پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے نا, میں نے نہیں دیکھا بھائی اس بات کو. اچھا, دوسری بات ہے علامہ صاحب, آپ اکثر اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہو یار. نستجیر باللہ, میں نے کب بولا بھائی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی؟ میں نے دیکھو علامہ صاحب, میں آپ کو پیار سی بھی اور گپ شپی انداز سی بھی, دیکھو اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی گرم ہو جاؤ اور ماحول کو خراب کر دو. میں آپ کو اب کل یا پرسوں آپ کا ایک بندے کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا, تو آپ نے اس میں بھی ایسی باتیں کی جو نامناسب ہے, وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک شخصیت ہے. مثال دی اس کو, آپ نے اس بندے کو ایک مثال دیا جس میں آپ نے کچھ کہا خدا کے بارے میں, کیا بولا, ٹھیک ہے, یا آپ نے وہ جو پٹھان آیا تھا ہمارے گاؤں والا, وہ اتنا لمبے باتیں, پہلے تو آپ کو اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے تھا علامہ صاحب, کیونکہ بندے کی شکل کو دیکھ کے آپ بات کیا کرو نا. وہ تو ایسی بس 2-3 درجے پڑھے اور نکلے. ہاں میں کیا معلوم بھائی, شکل دے, شکل سے میں نہیں پتہ چلتا نا ہر دفعہ. علامہ صاحب وہ لمبے والے بال, وہ چکنا سا لڑکا جو آتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. چکنا بول رہی پاگل, وہ پاگل بندہ تھا مولوی سے. نہیں وہ پاگل کہاں ہے, مولوی حضرات اس سے کتنے پیار کرتے ہیں, اس کے ساتھی اس کو بڑے چاہتے ہیں, بڑا پاپولر ہے وہ مولویوں کے پاس. جس طرح دیکھو, اگر منافق کا پہچان کرنا ہو نا, وہ لمبے والے بال کی بات کر رہے ہیں. اگر منافق کا پہچان کرنا ہو اور مولا علی کا نام اس کے سامنے پڑھ دی جائے, تو منافق کے مادے پہ آ جاتا ہے کہ منافق ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کو بھی اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو پہچان لو. اب ہمارا بہت ٹائم ضائع کیا, اس سے پہلے بھی ہم وہ 410 کا آپ کے شہر کا وہ لڑکا, جی بالکل ہمارے علاقے کا ہے. اچھا, وہ کسی, مجھے لگتا ہے وہ کسی مولوی کا بیٹا ہوگا, اس کے والد صاحب مولوی ہیں. اتنا معلومات تو نہیں ہے, مگر یہاں پر ہے. ہاں علامہ صاحب, جی سر. دوسری بات, میں اس کو
ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، تو پتہ نہیں چلا آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، آپ نے تو ایسے ہی ادھر ادھر مار رہے ہیں نا بھائی صدام صاحب. ایک اصل بات کیا ہے؟ میں نے موضوع تو یہ ہے کہ میں دیکھو میں آپ پہ اعتراضات کروں گا، جیسے کہ تو یا اللہ پہلا اعتراض کیا؟ پہلا اعتراض مختصر الفاظ میں پہلا اعتراض کر لو بھائی. اعتراض آپ کا سب سے جو پکا اعتراض تو بس آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مجھے شیعہ بھی نہیں مانتے، تو اب آپ مجھے بتا دو نا کہ آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو یار. دیکھیں شیعہ میں تو نہیں، شیعوں کی ایک بڑی تعداد مجھے مانتے ہیں، لیکن شیعوں میں ایسے افراد ہیں جو مجھ سے بڑے دشمن ہیں. اس کی ایک وجہ حسادت ہے، ٹھیک ہے نا، حسادت ہے. بہت سارے ہیں لوگ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ یاری آیا، اس کی اتنی پاپولیٹی بنی ہے، لوگ اس کو اتنا چاہتے ہیں، یہ ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے نا. پھر یہاں پہ سیاست کی بات بھی آ جاتی ہے. دیکھیں کہ پاکستان کے جو شیعہ ہیں اور دنیا میں جتنے شیعہ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مختلف جو ہے گروہ جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے ایک گروہ ہے مثلا حکومت ایران کی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو شیعہ ہیں ہمارے کنٹرول میں ہوں، ہمارے قیادت کے تحت ہوں. تو لازمی بات ہے کہ میں تو حکومت ایران والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کی باتوں کو، ان کی سیاست کو اور ان کی جو بدعات ہیں میں ان کو نہیں مانتا. تو لہذا لازمی بات ہے وہ دنیا کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے میری مخالفت کریں گے. اور ایک گروہ ہے، میں نے جیسے آج کیا نا پیروں کی جو صحابہ کرام کیا، جن کو شیعہ حضرات مجتہد کہتے ہیں. شیعوں کے ہاں صحابہ وہی رول جو صحابہ کا نا، ابو ہریرہ کا، عمرو بن العاص کا، وہی رول ہمارے مجتہدین کا ہے. طلحہ کا، زبیر کا، سیستانی صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں. یہ ہمارے زمانے کے معاویہ، ہمارے زمانے کے طلحہ صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں. تو ہم ان کو نہیں مانتے بھائی. ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ابو ہریرہ نے یہ کیا، یہ کام صحیح نہیں ہے، بھائی عمرو بن العاص نے یہ کام کیا، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیستانی صاحب یہ اس طرح ان کا کام جو ہے عمرو بن العاص سے ملتے ہیں. تو یہ لوگ بھائی ایسا کہ جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. آپ یقین جانو ان کے جو مولوی ہیں، شیعوں کے جو بڑے مولوی نا، انہوں نے کبھی زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس کو. وہ ایک بوڑھا بیٹا ادھر پراڈی صاحب. تو یہ لوگ اگر ان کا آپ اعتراض کریں تو یہ ایسا ہے کہ آپ اللہ کو کہہ دیں کچھ نہیں ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ ہاں مجتہدین کو کہہ دیا. بھائی اللہ جانتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایران وغیرہ میں بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کی نقد کرتے ہیں. امام علیہ السلام کی غلطی یہ تھی وہ اس کو برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جس دن خامنئی پہ بات کریں تو آپ کو سیدھا اسی دن قتل کر دیں گے، جو جیل ڈال دیں گے. تو یہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ ہیں جو وہ لال شہباز کو مانتے ہیں، وہ جھولے لال جو ہے نا جھولے لال شہباز ہے نا آپ کے سندھ میں، وہ صوفی عثمان مرندی کو، صوفی عثمان مرندی کو. اب وہ شیعت تھا ہی نہیں، وہ اب یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھئی یہ بڑے اس کے کرامات، حالانکہ وہ صوفی کے علاوہ ایک جاہل صوفی تھا، بدعقیدہ بدعمل، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بھی مخالفت کرتے ہیں. اور ایک طبقہ ہے ذاکرین کا، ٹھیک ہے نا. ذاکرین وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو امتی ہے یہ ذلیل ہے، امتی کو اجازت نہیں سیدانی کے ساتھ شادی کریں. یہ جو ہے سیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، حالانکہ نہ ہو. یہ ایک بدعت انہوں نے شروع کر دی ہے پاکستان میں. اگر آپ کہہ دو نا کہ ایسے کوئی چیز حرمت شریعت میں نہیں ہے، تو پھر تو آپ نے ایسا ہو گیا کہ بھئی آپ نے سمجھے کہ آپ نے قرآن پہ نستجیر باللہ قرآن کو آگ لگا دی، ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد، دیکھیں شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے عرب میں، عراق میں، قطر میں، کویت میں، سعودی عرب میں، لبنان میں بہت زیادہ میرے چاہنے والے، مصر میں، اللہ آپ کا بلا کرے، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں. اجازت دیں میں آپ کو بتاؤں جتنا میں نے اثر انداز ہوں اتنا بہت کم شیعہ مولوی اثر انداز ہوئے ہیں لوگوں کے ویوز اور بالکل ڈسکشن چینج کرنے میں. یعنی میرے آنے سے پہلے عربی زبان میں، اردو زبان میں ڈسکشن یا فارسی زبان میں ڈسکشن اور طرح سے ہوتا تھا جماعت عمریہ کے ساتھ. میں نے ان سب کو چینج کیا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اور لوگ بہت میری سپورٹ کرتے ہیں. اوکے یہ اب دوسرا آپ کا انتقاد کیا ہے بھائی؟ دوسرا جو آپ کا رد ہے، نمبر 2 صدام صاحب. علامہ صاحب دیکھو، اسلام ہمیں، میں اتحاد بین المسلمین کے لیے ابھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو اور آپ کے ناظرین کو بھی، ٹھیک ہے؟ جی. جیسے کہ اب میں نے یہ
دیکھ لیا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے تو یہ کم سے کم کسی کا، جیسے کہ اسلام میں ہے کہ کسی کا بھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے، کسی کی پیچھے بات نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صحیح. تو اس لحاظ سے پھر اہل سنت والجماعت واحد وہ فرقہ ہے جو اسلام کے عین مطابق ہے. اب یہ علامہ آپ ابو لہب کو اچھا کہتے ہو یا برا کہتے ہو؟ ابو لہب کو اچھا کہتے ہو یا برا کہتے ہو؟ موقع دیجیے نا، مجھے موقع دیجیے علامہ صاحب. آپ نے کافی بات. یہ صدام صاحب مارے آپ گولی مارے، بسم اللہ کریں. جیسے کہ اسلام میں ہے کہ محلے میں، جیسے یہاں ہماری برادری میں پرانے بازار میں، چارسدہ کی پرانے بازار میں بہت سی عیسائی برادری ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. چارسدہ میں عیسائی بھی رہتے ہیں؟ ہندو بھی رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ہندو بھی ہیں یا نہیں چارسدہ میں؟ نہیں، ہندو تو نہیں رہتے. نہیں، چارسدہ میں عیسائی رہتے ہیں. سکھ نہیں ہے. اچھا، جو چارسدہ میں جو عیسائی ہیں وہ کیا ہیں، پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں؟ پٹھان بھی، پشتو بھی بولتے ہیں، اور پنجابی بھی، اردو بھی بولتے ہیں. اچھا مگر ذاتی یہاں کی پیدائشی لوگ ہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب؟ صحیح. تو اس حساب سے ہمارے یہ لوگ جو ہے نا، یہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں. ہمارے یہاں کی عیسائی برادری بس آپ لوگ شیعوں کے قتل کرتے ہو نا، شیعوں کے ذبح کرتے ہو نا، آپ لوگ شیعوں پہ حملہ کرتے ہو. میں نہیں آپ نہیں، آپ کے پٹھان جو ہے نا، وہ شیعوں کے ویگن پہ، شیعوں کے بس پہ پکڑ کے راستے میں بیچاروں کو، اسکول میں. میں تو آپ کو شیعوں کے جلسے جلوس پہ جا کے ادھر فائرنگ کرتے ہیں نا، ادھر پٹھان تو بہت کرتے ہیں کام. وہ اس کے خلاف میں ہوں. عیسائیوں کو نہیں چڑھتے لیکن شیعوں کو چڑھتے ہو. چلیں بھائی علامہ صاحب، ان کو جن کو وہ چڑھتے ہیں ان کے میں خلاف ہوں. آپ مجھے صحیح. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ جو ہے نا بہت ہی کیا روشن خیال آدمی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مہربانی. جی میری بات مکمل نہیں ہوئی اللہ. جی سر، بات کریں. تو یہ ایسا نہیں چاہیے، بات مکمل نہیں ہوگی. بات کریں بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں علامہ صاحب، بس میری آخری، اتنا ٹائم نہیں لیتا آپ لوگوں کا. جی سر، کوئی بات نہیں، بات کریں. اتحاد بین المسلمین یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے کی ابھی جو ہے نا، ابھی آپ کے، میں اتحاد کی ایک بات بتاؤں، ابھی آپ کے جو سعودی عرب ہے، مصر ہے، اردن ہے، ترکی ہے، یہ سب آپ کے جو اپنے فلسطینی، وہ شیعہ بھی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اتحاد کا بھائی، آپ کے جو اپنے ایک 4-5 بڑے ملک ہیں، عرب بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، اور فلسطین بھی شیعہ نہیں ہے نا. انہوں نے اپنے آدمی کا کیا کیا، انہوں نے کیا ہیلپ کیا مجھے بتاؤ فلسطینیوں کی. ابھی فلسطینیوں کا جو ذبح ہو رہا ہے، فلسطینی جو ذبح ہو رہے ہیں فلسطین میں، غزہ میں، دیکھو بھائی، خان یونس میں، رفح میں، غزہ سٹی میں، اور ویسٹ بینک میں، بات ایک ہوتی ہے اور آپ دوسرے طرف بات کو لے جاتے جو ذبح ہو رہا ہے نا بھائی، آپ پہلی اپنا اتحاد تو کر لو نا جماعت عمریہ کا. ایک ہوتی ہے اور آپ دوسرے طرف بات لے جاتے ہو. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم دونوں آپ کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. وہ تو آپ ہمارے بھائی ہیں بھائی، آپ سے تو اتحاد ہے ہی ہے، یہ آپ سے تو ہمارا اتحاد ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو اپنے اہل سنت کنٹریز ہیں، ملک ہیں بڑے بڑے، وہ آپس میں اتحاد کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے لیے کچھ تو کریں نا بھائی. تو اب آپ نے بات پھر سے کہیں اور چلا دی. ٹھیک ہے بھائی، روشن خیال بھائی. صدام صاحب، ہمیں پتہ نہیں چلا آپ کیا بھائی بہت کرتے ہیں آپ. نہیں صدام بھائی، صدام صاحب ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا. اللہ آپ کو عزت دے. اور دن بات کریں گے انشاءاللہ.